أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام۔ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے سب کا؟ کیف حالکنا یا اخوات؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا حال ہے آپ سب کا اے بہنوں؟ تو بتائیں کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے؟ نیند تو نہیں آ رہی زیادہ اس وقت کسی کو؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ چلے الحمدللہ۔ تو ہماری کلاس میں ابھی تک لوگ تھوڑے سے ہیں، لیٹس ہوپ کہ اٹھ کے آ جائیں، کام شام چھوڑ کے آ جائیں، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ آج ہم لوگوں نے اپنا سبق نمبر 11 سٹارٹ کرنا ہے۔ اس کے اندر جو ہے کچھ ڈفرینٹ بھی ہے، جو ہم نے کہا تھا کہ کورس آؤٹ لائن جب ہم نے دیکھی تھی کہ ہم اس میں آخری جو 6 سورج تھیں قرآن کی وہ پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ آج ہم سورہ اخلاص سے سٹارٹ کریں گے، جو انشاءاللہ آپ کو اس میں ڈفرینٹ طریقے سے آپ کو بڑا مزہ آئے گا پڑھنے کا، اور نئے نئے پوائنٹس ملیں گے انشاءاللہ۔ تو سورہ اخلاص پڑھیں گے، گرامر میں ہم مزید فعل ماضی جو کر رہے تھے اس کو آگے کنٹینیو کریں گے، وہ جو ہم سیٹس پڑھے تھے تو انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا کنکلوڈ کریں گے اور پھر آگے بڑھیں گے نیکسٹ کلاس میں۔ اس کی سورہ اخلاص کا تھوڑا سا تعارف لے لیتے ہیں۔ یہ ابتدائی مکی سورج میں سے ہے، اور اس کا نام اخلاص کیوں ہے؟ کیونکہ جو اس کو سمجھ کے پڑھتا ہے نا تو اس کا عقیدہ جو ہے بالکل خالص ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ توحید کے اس کا مضمون ہی ہے کہ توحید کے اوپر یہ بیسڈ ہے۔ اب لوگوں کا سوال جیسے یہ اس کا تھوڑا سا اگر ہم کانٹیکس دیکھیں، تفسیر وغیرہ دیکھیں، تو جو مشرکین مکہ ہے یا جب اسلام پھیل رہا تھا تو وہ لوگ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ بتائیں آپ کا معبود کیسا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا ان کا نسب بتائیں، یعنی کس طرح کا ہے۔ تو اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ ہمارا معبود کیسا ہونا چاہیے تو اس کا بہترین جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت جو ہے نازل کی تھی، اور اس کا جو ہے وہ بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا دیں کہ معبود کیسا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر اس کے بعد اس کی تھوڑی سی اور امپورٹنس یہ تھی کہ آپ لوگوں نے حدیث بھی سنی ہوگی نا کہ یہ صورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، ٹھیک ہے؟ کس طرح سے ہے؟ ایک سیکنڈ پین آن کر لیتے ہیں جی۔ اچھا، قرآن میں بیسیکلی نا 3 ٹاپکس ہیں، میجر ٹاپکس جو ہیں، اگر آپ سارے ٹاپکس کو ڈیوائڈ کر لیں۔ ایک توحید کا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک رسالت کا ہے، اور ایک کس کا ہے؟ کسی کو بتائیں، کسی کو پتا ہو گیس کریں۔ رسالت، جی غلط ہو گیا یہ، ٹھیک ہے؟ توحید، رسالت، اور تیسرا کون سا ہے؟ آخرت کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ 3 ٹاپکس ہیں قرآن میں۔ اب یہ سورت کو جب کہا جاتا ہے نا 1/3 یعنی کہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، تو یہ توحید پہ بیسڈ ہے۔ اس وجہ سے یہ 3 ٹاپکس ہیں نا، تو 1/3 ٹاپک اس کا یہ جو ہے توحید کا ہے، تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، ٹھیک ہے؟ تو حدیث بھی لیتے ہیں ایک، ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ یعنی کہ کوئی پڑھ سکتا ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ نے کہا کہ کس طرح پڑھا جائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ لوگوں نے یہ نہیں کرنا کہ پورے قرآن پڑھنے کے لیے آپ کہ میں نے 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لی ہے تو میرا قرآن پورا ہو گیا۔ یہ اس کے اجر کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی اس کا بہت اجر ہے، لیکن یہ اب آپ نے نہیں کہنا کہ بس ہم یہ پڑھ لیں گے تو یہ اس کے ایکویلنٹ ہے، پورا نہیں پڑھنا پڑے گا، یہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آگے آ جاتے ہیں۔ اب اس کو زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں؟ سنت طریقہ کیا ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد ایک بار اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور فجر اور مغرب کے بعد 3 بار پڑھنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔
اور اس میں بات اصل میں کیا ہو رہی ہے، ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے، ہمارا معبود کون ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں، اس کی تلاوت کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق اللہ العظیم. تو اس کو دیکھ لیتے ہیں، چھوٹی سی صورت ہے، کتنی آیات پہ مشتمل ہے؟ صرف 4 آیات پر. ٹھیک ہے، تو کل تو آپ نے قرآن میں بہت دفعہ دیکھا ہوگا، بہت کامن یہ ہے. اس کے اگر ہم دیکھ لیں روٹ لیٹرز یا اس ورڈ کو دیکھیں، تقریباً 300 سے زیادہ دفعہ کل ہی آیا ہے. اور یہ فعل امر ہے، یعنی ہم نے پڑھا تھا نا امپیریٹیو، جس میں حکم دیتے ہیں. تو انشاءاللہ کچھ لیسنس کے بعد ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں، اس کی ٹیپائی کچھ اس طرح کر کے ہوا کرے گی. ٹھیک ہے، تب دوبارہ دیکھیں گے. آج کے لیسنس میں فعل امر بہت زیادہ ہے، یعنی کہ جو ہم کہتے تھے حکم والا ہے یا درخواست والا ہے. تو اب یہ اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کل کہہ دیجئے. کس کو کہہ رہے ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کے ماشاء ریسیپینٹ. اللہ. ہاں، جی. صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں کہہ دیجئے، ہوا. ٹھیک ہے، پہلے اس کا تھوڑا سا کل جیسے اور ورڈز بھی دیکھ لیتے ہیں قرآن میں جو آپ پڑھتے رہتے ہیں، جیسے قالا، اس نے کہا. جیسے ہم کہتے ہیں نا ہی سیڈ، تو اس طرح یہ قرآن میں 530 سے زیادہ دفعہ آیا ہے. تو اس طرح ایک جیسے اگر ہم اس کی ٹی پی آئی آگے جا کے دیکھیں گے، قالا قالو. ٹھیک ہے، اس نے کہا، ان سب نے کہا. ٹھیک ہے، یعنی اس کی یہ جمع ہے. ہمیں کیسے پتہ چلا؟ ہم نے پڑھا تھا نا فعلا فعلو، اس کے اندر ہم نے کہا تھا واو الف جو جمع والا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو پھر اس کا مطلب ہے کیا بات ہو رہی ہے؟ اس نے کہا، ان سب نے کہا، ماضی کی بات ہو رہی ہے نا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک سائیڈ نوٹ آپ دیکھ لیں کہ یہ اسی سے ڈرائیو ہوا ہے. انشاءاللہ آگے جا کے QC2 میں تو ہم پورا اس کا ٹیبل پڑھیں گے، سارا دیکھیں گے. ٹھیک ہے، آگے جا کے بھی ہم ٹیبل سے دیکھیں گے کیسے پورا ٹیبل ہم کمپلیٹ کرتے ہیں. جی، تو واپس آ جاتے ہیں اپنے اس پہ. ہوا، ہوا کا کیا کیسے اشارہ کریں گے؟ ٹی پی آئی کو ساتھ لے آئیں. ہم نے فرسٹ ہی لیسن پڑھ لیا تھا نا، ہوا وہ. ٹھیک ہے، وہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ. ٹھیک ہے، وہ اللہ، اللہ ہے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب کہ معبود کیسے، جیسے لوگ پوچھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ہے کہ کیسے آپ نے بتانا ہے. ہوا. ٹھیک ہے، اللہ اگر اسے ہم توڑ توڑ کے پڑھیں، وہ اللہ ہے احد. اچھا، یہاں پہ جو احد کا ورڈ یوز ہوا نا اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ ایک اس معنی میں، یعنی کہ وننس اور یونیکنس کے معنی میں اللہ تعالیٰ کے لیے جب یوز ہوگا نا، یہ صرف اللہ کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور بھی ویسے اس کا آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، لیکن یہاں پہ جو کانٹیکس آ رہا ہے اس کے لحاظ سے صرف اللہ کے لیے ہی یہ یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک اکیلا، جب وحدانیت کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اب یہ بہت ہی امپورٹنٹ سلائیڈ ہے، اس کو آپ لوگ لکھ لیں، اپنے پاس نوٹ کر لیں، یاد رکھ لیں، غور سے سننا ہے. ٹھیک ہے، اب بات ہو رہی ہے اللہ ایک ہے. کس چیز میں ایک ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ ذات میں اکیلا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ذات میں کیا ہے؟ یکتا ہے، یونیک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہی از ون. ٹھیک ہے، انڈیپینڈنٹ جس کو آپ کہہ لیں. پھر ایک نمبر 1 یہ ہوگا. دوسری بات کیا آ رہی ہے؟ صفات میں. اللہ تعالیٰ کی صفات کسی میں نہیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جیسی کسی میں نہیں ہو سکتی. ہو سکتا ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ حد تک کوئی جیسے انبیاء کو معجزے کوئی دیے ہوں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خود عطا کیے ہیں. اللہ تعالیٰ جیسے نہیں ہو سکتے، وی کین ناٹ کمپیئر دیٹ. ٹھیک ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ یکتا ہے، یونیک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، کوئی غیب نہیں جان سکتا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی سکس سینس دی ہو، یا اس طرح آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو لیکن غیب کا علم کوئی اس طرح سے نہیں جان سکتا، یا جو اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز ہیں وہ اور کسی میں نہیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ اگر کوئی ذریعہ بنائے، دیٹ از اے ڈفرینٹ تھنگ. ٹھیک، نمبر 1 اللہ تعالیٰ کن کن باتوں میں اکیلا ہے؟ ایک ہم نے پڑھ لیا ذات میں اکیلا ہے، صفات میں اکیلا ہے. نمبر 3
حقوق میں اکیلا ہے، یعنی صرف اللہ کا حق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے اور اسی کی عبادت کی جائے اور اسی پر بھروسہ کیا جائے۔ تین چیزیں، ٹھیک ہے؟ سجدہ بھی صرف اللہ کو کرنا ہے، عبادت بھی اس کے کرنی ہے، بھروسہ بھی اس پہ کرنا ہے۔ الٹیمیٹلی ہم نے کسی اور سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے، ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی وسیلہ بنا دیں، ٹھیک ہے؟ بھروسہ ہمارا کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ پہ ہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ کا حق ہے۔ اب اختیارات، اختیارات کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ حلال اور حرام اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا ہوا ہے قرآن میں، ٹھیک ہے؟ قانون سازی، سارے رولز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈیفائن کیا، ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے۔ فار ایگزامپل کسی بھی چیز کے بارے میں دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ یہ ساری قانون سازی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہی ڈیفائن کی ہوئی ہے۔ زندگی موت صرف اور کوئی بھی نہیں کر سکتا، صرف اللہ نے ہی اس کا ٹائم مقرر کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اب آپ نے یاد رکھ لینا ہے کہ سورہ اخلاص میں ان چار باتوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کس کس چیز میں یونیک ہے، یکتا ہے؟ ایک ذات میں، صفات میں، حقوق میں اور اختیارات میں، ٹھیک ہے؟ چلیے آگے آ جاتے ہیں۔ اب یہاں سے ہم اپنے لیے دعا کر لیتے ہیں ایک، کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیں کہ ہر اعتبار سے میں آپ کو یونیک مانوں، آپ کو یکتا مانوں، ٹھیک ہے؟ احتساب کتنی دفعہ میں اپنے نفس کی مانتی ہوں، شیطان کی مانی ہے وغیرہ، یہ تو ہماری کانسٹنٹ جنگ ہوتی ہے نا شیطان کے ساتھ، کہ کتنی دفعہ ہم اس میں آ جاتے ہیں، جال میں پھنستے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اپنا احتساب، اکاؤنٹیبلٹی ہم نے خود ہی کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد پلان بنانا ہے کہ ہم لوگوں نے کس طرح سے نفس اور شیطان کی تائید سے نکلنے کا منصوبہ بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اپنا پلان بنانا ہے کہ کس طرح سے میں دور رہ سکتی ہوں ان چیزوں سے، ٹھیک ہے؟ اور پھر تبلیغ یہ بات دوسروں کو بھی انشاءاللہ پہنچانی ہے۔ علمو، یعنی یہ بھی فعل امر ہی ہے اور یہ جمع ہے، علمو یعنی سکھائیں آپ اس کو، اور اکتبو لکھ لیں اس کو، ٹھیک ہے؟ اچھا آگے آ جاتے ہیں۔ نیکسٹ آیت ہے اللہ الصمد، یعنی اللہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے۔ اور یہ دیکھیں قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے؟ صرف ایک دفعہ آیا ہے، ٹھیک ہے؟ سمد کا مطلب ہوتا ہے اگر اس کا ہم لٹرل ڈکشنری والا میننگ دیکھیں، ایک تو اس کا مطلب ہوتا ہے چٹان، مضبوط چٹان، ٹھیک ہے؟ ایک وہ مطلب بھی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، ٹھیک ہے؟ سب اس کے وہ ہوں، محتاج ہو، لیکن وہ کسی کا محتاج نہ ہو، بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ۔ اچھا بے نیاز کا ایک اور عربی میں بھی ہم دعاؤں میں بھی اکثر پڑھتے ہیں، وہ کیا ورڈ یوز ہوتا ہے؟ ہم کسی کے ذہن میں آ رہا ہو، دعا بھی کرتے ہیں اکثر، غنی ہے نا؟ غنی بھی ایک ورڈ یوز ہوتا ہے، غنی کا مطلب ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ، ٹھیک ہے؟ تو غنی جو ہے آپ سمجھ لیں یہ الصمد اس سے بھی ایک اسٹرانگ ورڈ ہے۔ غنی نارملی یوز ہوتا ہے جیسے مال و دولت اور ویلتھ اور اس ٹائپ کی چیزوں کے لیے یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو ہوتا ہے الصمد وہ ہوتا ہے اور اس سے ایک اسٹیپ لیول اوپر کر لیں ہر چیز میں، ٹھیک ہے؟ اچھا اور غنی کا اگر آپ عربی میں اس کا اپوزٹ بھی دیکھ لیں، اس کا مطلب ہوتا ہے فقیر، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بھی آپ کو یاد رہ جائے گا۔ اچھا جی، جیسے میں ابھی بات کر رہی تھی کہ سب اللہ کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک؟ اب اللہ بے نیازی سے کیا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس کو تھوڑا سا اگر ہم سوچیں، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے تھکن ہوتی ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور دعا کیا کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہم نے الصمد ماننا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ہماری ضروریات کو پورا فرمائے، جو بھی ہمیں کوئی بھی ضرورت ہو تو ہم لوگوں نے سوچنا ہے کہ اللہ الصمد، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم اپنی دعاؤں میں بھی لے کے آ سکتے ہیں، جب بھی آپ دعا کریں، جیسے کہ اس سے بھی بات ہو رہی تھی کہ اپنی دعاؤں کے اندر اللہ تعالیٰ کے ناموں کو لے کے آیا کریں، انووک کیا کریں، ٹھیک ہے؟ جیسے وہ سورہ الاعراف کے اندر ایک آیت میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی اسماء اور جو خوبصورت نام اللہ تعالیٰ کے لیے، اور ان کو اس کے ناموں سے پکارو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم لوگوں نے ضرور اپنی دعاؤں میں لے کے آیا کریں۔ اب تصور کیا کرنا ہے ہم نے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کروڑوں انسانوں کا اور بے شمار مخلوقات کا ضرورتوں کو پورا کرے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اگر آپ عالم اگر ذہن میں لے کے آئیں، کتنے عالم ہیں؟ ایک عالم انسان ہے، عالم حیوانات ہے، اینڈ سو آن، اگر آپ باقی بھی گلیکسیز اور وہ سارا کچھ وہ بھی لے کے آ سکتے ہیں ذہن میں، وہ بھی لائیں، ٹھیک ہے؟
تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کی ضرورت پورا کرے، سب نظام چلا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی اس عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت کو آپ پڑھیں، اور پھر آپ لوگ دعا بھی کریں۔ ہم نے کہا تھا نا ہم ہر آیت کو دعا کے انداز میں بھی لیں گے، تو آپ امیجن کریں ہم کوئی پریشانی ہے تو آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، الصمد ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو علم، یعنی علم جیسے فعل امر دوبارہ آ گیا، اس کو سکھائیے۔ اچھا، نیکسٹ آیت پہ آ جاتے ہیں، لم یلد۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا نا نگیشن کے ورڈز ماں اور لا وغیرہ پڑھے تھے، ہے نا؟ تو یہ لم ہے، لیکن کیا ہے، ہر ورڈ کو یوز کرنے کا اپنا کانٹیکس یا اپنے رولز ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی کے لیے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کو یہ نگیشن کے لیے ہی یوز ہو رہا ہے۔ لم یالد، نہ اس نے کسی کو جنا، اور انگلش میں اگر آپ یاد کر لیں گے نا، ڈڈ ناٹ، یعنی ماضی کی ڈڈ ناٹ، یہ والا ترجمہ آپ یاد رکھ لیں۔ انشاءاللہ آگے کورسز میں اس کی مزید ہم بہت ڈیٹیل پڑھیں گے، تو ابھی کے لیے آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور آپ کو ہم یہ یاد کرایا کریں گے، یاد کریں کہ اسی ون میں ہم نے ڈڈ ناٹ والی سلائڈ دیکھی تھی اور ول ناٹ والی، ٹھیک ہے؟ تو لم آیا ہے، لن تو ادھر یوز نہیں ہوا ہوا، لیکن ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب نے اس کا بھی سلائڈ میں بتا دیا، ول ناٹ، ٹھیک ہے؟ اوکے، یعنی یہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے اور یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یالد جیسے ہم اولاد وغیرہ کہتے ہیں نا، یہ اسی روٹ لیٹرز اس کے، ولدا جیسے واو لام دال، اس کے روٹ لیٹرز اسی سے نکلا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ قرآن میں ون ٹائم آیا ہے۔ لم کتنی دفعہ آیا ہے؟ 300 سے زیادہ دفعہ آیا ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں اس نے جنا، ٹھیک؟ اب یہ آپ کو اردو سے ریلیٹ کرنا ہو، والد، والدہ، اولاد، ولادت، میلاد، یہ سارے ورڈ اسی سے نکلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں یاد رہ جائے گا، لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، اور آگے کیا بات ہو رہی ہے، واؤ کے کنیکٹنگ ورڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اینڈ، جو جس کو ہم کہتے ہیں لم یولد، اور نہ ہی وہ جنا گیا۔ اچھا، یہ بھی سیم ہے، اب جیسے انگلش کے اندر بھی ہوتا ہے نا ایکٹیو اور پیسو وائس ہوتا ہے، تو اسی طرح عربی میں بھی ہوتا ہے۔ پیسو وائس میں کیا ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا ڈوئر کون ہے، ٹھیک ہے؟ نہ وہ جنا گیا، جیسے اگر ہم کہتے ہیں وہ کھولا گیا، یہ نہیں ہمیں پتا کس نے کھولا ہے، سمجھے دروازے کی بات کر رہے ہیں، وہ کھولا گیا، دروازہ کھولا گیا، ٹھیک ہے؟ تو پیسو وائس ہو گیا، اس کے اندر ہمیں سبجیکٹ نہیں پتا ہوتا کون ہے۔ اچھا، تو مزید اس کی ہم ڈیٹیل آگے کورسز میں پڑھیں گے، اس کو ہم ویسے مجہول کہتے ہیں، اگر آپ لوگوں نے ویسی سائڈ نوٹ لکھنا ہے، ابھی ضرورت نہیں ہے آپ کو یاد رکھنے کی، ٹھیک ہے؟ اچھا، یالد اس نے جنا، ایکٹیو وائس، یولد وہ جنا گیا، ٹھیک ہے؟ تو کیا پوری اگر آپ پڑھیں اب دوبارہ، نہ اس نے کسی کو جنا، اب یہ اس کون ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے نا، اور نہ وہ جنا گیا، ٹھیک ہے؟ نہ اس کی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، یہاں پہ یہ بات پتہ چلے، یعنی اولاد اللہ کی ضرورت ہی نہیں، ابھی جیسے ہم نے بات کیا اللہ تعالیٰ تو انڈیپینڈنٹ ہے، تو انسان جیسے تھک جاتا ہے، بچے اس کا دل بہلاتے ہیں، بوڑھا ہو جاتا ہے، بچے سہارا بنتے ہیں وغیرہ، اور جب وہ مر جاتے ہیں تو پھر اس کا نام جاری رکھتے ہیں ایٹسیٹرا، جو اولاد کا پورا وہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کمزوریوں سے پاک ہے، اس لیے اس کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ وہ تھکتا ہے نہ بوڑھا ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب یہ جو ہم نے پیغام اس میں سے لیا نا، اس آیت کو پڑھتے ہوئے اپنے 150 یا جتنے بھی کروڑ عیسائی ہیں ان تک ہم نے یہ کسی طرح حکمت کے ساتھ یہ پیغام پہنچانا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا اولاد کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ڈیفینیشن نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی انٹروڈکشن کہہ لیں، یا آپ کا معبود کیسا ہونا چاہیے اس کا جواب ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو پڑھ لیں ایک دفعہ، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ اچھا، ولم یکن لہ کفوا احد، سوری کدھر گیا، نہیں، اچھا یہ جو ورڈ ہے نا یکن، اس کا مطلب ہے، لیکن یہ ڈفرینٹ کانٹیکس میں کبھی اس کا مطلب آپ اور بھی پڑھیں گے، تھا وغیرہ بھی ہوتا ہے، تو انشاءاللہ یہ آگے کورسز میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ولم یکن، اور نہیں ہے اس کا ہمسر، اب یہ ہو کس کی بات ہو رہی ہے، یہ پروناؤن آ گیا نا، تو کس کی بات چل رہی تھی پیچھے، کسی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ بالکل، تعالیٰ ٹھیک ہے؟ ہو، اور نہیں ہے اس کا یا اس کے لیے کفون، ہمسر یعنی برابری،
اب کف کیا ہوتا ہے؟ جیسے رشتے وغیرہ کرنے جاتے ہیں تو اس کے اندر بھی کہتے ہیں نا کف کا خیال رکھا جائے، لڑکی کا خاندان کیسا ہے، اس کی مال و دولت، یہ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایکول ہے یا نہیں ہے، یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کف کو آپ اس طرح سے یاد رکھ سکتے ہیں، یعنی کفون ہمسر یا برابری یا میچ ہو رہا ہے یا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی، اس اللہ کے اسٹیٹس پہ کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہاں پہ دیکھیں احد دوبارہ ورڈ آیا ہے، پہلے کیسے یوز ہوا تھا فرسٹ آیت میں؟ کل ہو اللہ احد، اکیلا اللہ تعالیٰ کے لیے یوز ہو رہا تھا، یہاں پہ کس طرح یوز ہوا ہے؟ کوئی، یعنی یہاں پہ ایمفیسس کے لیے یوز ہوا ہے، ایمفیسس کے لیے یا تاکید جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو عربی زبان میں آپ جب ورڈ یوز کرتے ہیں نا تو بہت ساری سینس میں یوز ہو جاتے ہیں، یہاں پہ دیکھیں بالکل ڈفرینٹ ہے، ایک ہی صورت میں وہاں اللہ تعالیٰ کی یوز ہو رہا تھا اور یونیک کا مطلب آ رہا تھا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ مطلب آ رہا ہے تاکید کے لیے یا ایمفیسس کے لیے کہ کوئی ایک بھی اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہے، کوئی ایک بھی اس کا ہمسر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی بالکل اس کا انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے، اب میں آپ کو پوری آگے والی ایڈوانس گرامر ابھی پڑھا کے بگانا نہیں چاہتی، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ لیکن دیکھیں کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے انداز ہے، انشاءاللہ مزید ہم جب گرامر کی ڈیٹیلز پڑھیں گے نا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ ایمفسائز کیا ہوا ہے کہ کوئی، جیسے ہم اردو میں بات کرتے ہیں کوئی ایک بھی نہیں ہے، اس طرح کے میننگ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ دیکھیں جیسے صرف اللہ کے لیے یہاں پہ یعنی اللہ واحد ہے اس طرح یوز ہو رہا تھا، یہاں پہ کیسے ہو رہا ہے؟ کوئی ایک بھی نہیں ہے تاکید کے لیے، ٹھیک؟ اچھا، اب کیا سوچنا ہے کہ اب ہم لوگوں نے اپنا احتساب کرنا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے تھوڑی سی، کہ کوئی میں اس لیول پہ کسی اور کو تو نہیں رکھتی، کسی اور سے تو نہیں اتنا ڈرتی، سوسائٹی سے تو نہیں اتنا ڈرتی، کسی اور سے تو نہیں امید لگا کے بیٹھی ہوئی، ٹھیک ہے؟ کسی اور طاقت کو تو نہیں سمجھتا میں اتنا اسٹرانگ، ٹھیک ہے؟ وہ میں کل ایک لیکچر سنی تھی، اس کے اندر بڑا اچھا انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ جیسے انسان جو ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرا بینک اکاؤنٹ یا میری جاب جو ہے وہ مجھے پرووائڈ کریے، لیکن ہم لوگوں نے کیا ہے، سوچ کو اپنا تھوڑا سا چینج کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ پرووائڈ کر رہے ہیں جاب اور یہ ساری چیزیں تو سبب ہے نا، اسباب ہیں، تو اس کے اوپر ہم ڈپینڈنٹ نہیں ہیں، ہم اللہ پہ ڈپینڈنٹ ہے، جیسے بھی بات ہو رہی تھی نا اللہ پہ بھروسہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری وہ چیزیں آ گئی ہیں، اب دعا کیا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو میرے لیے کافی ہو جا، ٹھیک ہے؟ وہ ہم دعا پڑھتے ہیں نا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ٹھیک ہے؟ تو یعنی اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہو جائے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب اس کو ہم تھوڑا سا وہ دیکھ لیتے ہیں، اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی، علم یعنی کہ اس کو سکھائیے، اب صحابہ کا واقعہ دیکھ لیتے ہیں، ایک صحابہ تھے وہ ہر جو ہے نا نماز میں کیا کرتے تھے، یہ سورت پڑھ لیتے ہوتے تھے، ٹھیک ہے؟ ہر رکعت میں یہ سورت پڑھتے ہوتے تھے، سورہ اخلاص، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے اس سورہ سے بڑی محبت ہے اس لیے میں پڑھتا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا فرمایا؟ اس سورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر ہمیں بھی اس صورت سے محبت ہو جائے، یعنی لٹرلی ہمیں پتا ہو کس سینس میں بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، میں اسی پہ ڈپینڈنٹ ہوں، وہی جو ہے میرے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ پھر ہم بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اب جیسے بات ہو رہی ہے، اب یہاں اگر آپ تھوڑا سا کانٹیکٹ سوچیں، جیسے کفار آ کے پوچھتے تھے کیا آپ کے رب کا نسب کیا ہے یا وہ کون ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کو وہ بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ آپ کے رب ہے، یا اگر ہم سوچیں ہمیں پتہ چلے کوئی اسلام میں آیا ہے، ہم اس کو بتائیں کہ یہ آپ، یہ رب ہے، میرا رب یہ ہے، کسی کو ہم انوائٹ کریں تو ہم جو ہے وہ کس طرح سے پہلی دفعہ ملتے ہیں تو وہ کس طرح ہم امپریس ہو جاتے ہیں نا، تو یہ ایک جو ہے وہ پوائنٹ تھا ان کا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، محبت سے بار بار پڑھنا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا کوئی نہیں، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ ہر حاجت کو پوری کرنے والا ہے، اکثر اگر ہم آم، بغیر مانگے بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں نا، جیسے اس کی اگزامپل میں اکثر دیتی ہوتی ہوں کہ کچن میں اگر پانی آنا بند ہو جائے نا تھوڑی دیر کے لیے تو جو ہے ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ چلو جی اتنی سی مشکل آئی ہے لیکن کتنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے نا، تو یہ ہماری جو نعمتیں ہیں یہ ساری اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہیں، یہ اللہ ضرورتیں ہماری پوری کرنے والا ہے، حاجت روا ہے، ٹھیک ہے؟ محبت سے خیال رکھنے والا ہے،
اچھا، اب اسماء الحسنہ اللہ تعالیٰ کے اگر آپ لوگوں کو بھی یاد ہو تو آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں گروپ کے اندر. تو اللہ کے 99 نام ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر ہر صفت میں بھی دیکھا جائے نا تو اللہ جیسی صفت کسی میں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں نے ایک چیز سے یہ بھی نکالنی ہے کہ ہم نے اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کو لے کر آنا ہے، ٹھیک ہے. جب تک ایک ہم کہتے ہیں نا اللہ کی معرفت کب ہوگی، ہمیں نہیں، انسان کو نہیں پتا ہوتا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں بھی ہمیں ضرور بالضرور پڑھنا چاہیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ہمارا خیال رکھتا ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا غفور ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر بھی تھوڑا سا ہمیں فوکس کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو یہ جنڈ میں لائن لکھی ہو، نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ نے کیا کرنا ہے، ہم لوگوں نے کیا غور کرنا ہے کہ شرک سے دور رہنا ہے، ٹھیک ہے. اللہ کو جو ہے شکر ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اللہ کی وحدانیت کا جو پیغام ہے نا اس کو پھیلانا بھی ہے، محبت سے دل سے ہمیں بار بار یہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. یہ ساری اپنی جتنی بھی آپ امیجن کر سکتے ہیں چیزیں، تو وہ آپ نے اس کو سوچنا ہے تصور اور احساس کے ساتھ، ٹھیک ہے. اب ہماری یہ ڈائیگرام آ گئی، تصور احساس کے ساتھ اپنے اس صورت کو پڑھنا ہے، پھر دعا کرنی ہے اپنے لیے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو ہی یکتا معبود جاننے اور ماننے کی دل سے توفیق عطا فرمائے. اپنا احتساب کرنا ہے، ٹھیک ہے، پلان بنانا اور آگے لوگوں کو بھی بتانا ہے. ٹھیک ہو گیا. ابھی کسی کا کویشچن ہے اس لیسن میں سے اب تک جو پڑھ لیا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، نہیں تو ہم اپنا گرامر کا لیسن شروع کرتے ہیں. نہیں ہے؟ چل، تو 11B شروع کر لیتے ہیں ہم لوگ ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے. چل، آج ہم لوگ کیا کریں، ہم لوگ کیا پڑھے تھے، فعل ماضی یعنی کہ پاسٹ، جو ہم پاسٹ پرفیکٹ ٹینس پڑھیں، ٹھیک ہے. تو گرامر کی TPI اگر ہم دیکھیں، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن جس کو کہتے ہیں، کیا کرنا ہے، سب سے پہلے ہم نے سننا ہے، دیکھنا ہے، سوچنا بھی ہے، بولنا ہے، اشاروں سے جیسے ہم بتاتے ہیں، دل سے کرنا ہے، اور کیسے کرنا ہے، مل کر بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ جو مل کر کیجیے نا، یہ جب آن لائن فزیکل کلاسز ہوتی ہیں نا تو اس کے اندر زیادہ وہ اس کو زیادہ وہ کرتے ہیں، پیئرس بنا دیتے ہیں اینڈ سو آن، ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ ہماری فیوریٹ سلائیڈ ہے جو ہم نے اس کو رٹ لینا ہے، ازبر کر لینا ہے، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، ٹھیک ہے. عربی میں 3 ہی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی 3 ٹائپس ہی ہوتی ہیں کلمے کی، اسم، فعل اور حرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے. قرآن کھولیں گے تو آپ کو یا تو اس میں اسم نظر آئے گا، یا فعل نظر آئے گا، یا حرف نظر آئے گا. یہ 3 کیٹیگریز ہیں، ٹھیک ہے. اسم کی کیا نشانیاں ہیں، یا اس پہ ال آئے گا، ان میں تنوین ہوگی، واو نون یا نون الف تا وغیرہ، یا کسی چیز کا نام یا اس کی کوئی صفہ وغیرہ، وہ ساری چیزیں ہوں گی. اس کے علاوہ جو ہم نے ٹیبل کیا تھا، ہم نے کہا تھا نا اگر کوئی ناؤن اگر اسم ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر فار ایگزامپل احمد اسم ہے تو ہی جو ہے، ہی شی اٹ، یہ سارے بھی اسماء ہی ہوں گے، ٹھیک ہے. پروناؤنس جو ہیں جیسے ہوا، ہم وغیرہ جو ہم نے کیا تھا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اٹیچ پروناؤنس میں ہم نے ہم والا ٹیبل جو کیا تھا، سو آن. اور اس کے علاوہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس جو ہم نے کیے تھے وہ کون سے تھے، ہاذا، ہاذی ہی وغیرہ. یہ سارا کچھ جو ہے یہ اس لسٹ میں آ جاتا ہے، آلدو ان کے اوپر یہ نشانیاں نظر نہیں آتی، لیکن یہ کیا ہے، یہ اسم ہی ہے، ٹھیک ہے. اس کی اور بھی لسٹ جب بنتی جائے گی تو ہم اس میں چیزیں ایڈ کرتے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. فیل اب ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. اس میں کیا چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے، زمانے کا، یعنی کہ ایک تو کسی کام کے ہونے کا پتہ چلتا ہے، اور زمانے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، کب وہ ہوا تھا، پاسٹ میں ہوا تھا، کب پریزنٹ میں ہے، کب ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد حرف جو ہے اسم اور فعلوں کو آپس میں ملاتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، یہ ایک ٹیبل ہے، یہ ذرا امپورٹنٹ سا ایک ٹیبل ہے. یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ اسم اور حرف اور فعل ماضی. اچھا جی، اس کے اندر بات ہو رہی تھی کہ آپ کا یہ جو اٹیچ ضمیر کی بات ہو رہی تھی، جیسے کتاب ہو، یہاں پہ کس کے ساتھ اٹیچ ضمیر آئی ہوئی ہے، کسی کتاب کے ساتھ آئی ہوئی ہے. یہاں پہ کس چیز کے ساتھ آئی ہوئی ہے، یہاں پہ کس کے ساتھ آئی ہوئی ہے، منہو جب ہم کہتے ہیں، حرف کے ساتھ. حرف کے ساتھ آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح پورا ٹیبل جو ہم نے کیا تھا، کتاب ہو اس کی کتاب، کتاب ہم ان سب کی کتاب، ٹھیک ہے. اسی طرح من ہو اس سے، من ہم ان سب سے، ٹھیک ہے. ابھی اس کو ابھی میں دیکھتی ہوں،
ٹھیک ہے، اب اصل میں انہوں نے یہ جو چیزیں کی ہوئی ہیں نا، اصل میں چینج اس میں آ رہا ہوتا ہے نا. تھرڈ پرسن کی بات تو تھرڈ پرسن سے ہو جاتی ہے، لیکن جب ہم ڈائلاگ کرتے ہیں تو اس کے اندر اسی طرح ہوتا ہے نا، کتابوں کا، کتابی، اس طرح کر کے ہم نے پیئر بنائے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کتابو کم کتابنا. ٹھیک ہے، یعنی کہ کا یہ کم نا، اس طرح سے ہم کہتے تھے یور مائن، اور اس طرح، یعنی کہ پوزیسو پروناؤنس جس کو ہم کہتے ہیں اٹیچ زمائر. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد من کا، یو آپ سے، منی مجھ سے، یو آل وغیرہ، یہ سارا انہوں نے ایک دفعہ بتا دیا. اب جب فیل کی بات ہو رہی ہے نا، تو آپ نے اس کو آپ نے اس میں یہ بھول نہیں جانا کہ اس میں کوئی کرنے والے کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا بھی اسی طرح ہے، جیسے میں کہہ رہی ہوں نا فعلا، تو اس کے اندر کام کرنے والا کون ہوگا؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے فعلا؟ اس نے کیا، تو اس کون ہے؟ ہوا ہے نا. ٹھیک ہے، ہوا نے کیا، ہمیں اشارہ بھی ہمارا بتا رہا ہے کہ اس سائڈ پہ ہم نے ہوا رکھا ہوا تھا. اس نے کیا، یعنی کہ کسی، اگر ہم سوچیں ایک نے، جو ہمارے ہاتھ نے ہمیں بتا دیا، اگر ہم اس کو ورڈز میں کریں، ایک، اور کسی مذکر نے کیا. ٹھیک ہے، اس طرح کر کے ہمیں چیزیں بتا رہی ہے، اور جو تھا، جو پریزنٹ نہیں تھا، تھرڈ پرسن تھا. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں بتا رہی ہے. ہوا، اب یہاں پہ کام کرنے والا کون تھا؟ فعلا، اس نے کیا. فعلو، ان سب نے کیا. ٹھیک ہے، سیم اشارے ہیں. ٹھیک ہے، ماضی کا ہماری چیسٹ لیول پہ ہے، مضارع کا ادھر ہوگا، مضارع انشاءاللہ جب پڑھیں گے تب. ٹھیک ہے، فعلتا، اب ہم نے اس کو ریلیٹ کیا تھا، ہم نے کہا تھا یہ کا سے اگر آپ ریلیٹ کر لیں، ٹھیک ہے، یا انتا سے ریلیٹ کر لیں، تو ہم نے کہا تھا فعلتا. فعلتا میں کون ہوگا کام کرنے والا؟ آپ نے کیا. ٹھیک ہے، فعلتو، میں نے کہا تھا میں اپنے آپ کو تو کہوں گی، میں نے کیا. فعلتو، میں نے کیا. فالتو نہیں ہوں میں، لیکن میں نے کیا. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ ایسے بھی یاد رکھ سکیں کہ میں فالتو نہیں ہوں. ٹھیک ہے، فعلتم، اچھا یہ لکھا تھوڑا سا ایسے. ٹھیک ہے، فعلتم، تم سب نے کیا. فعلنا، ہم سب نے کیا. ٹھیک ہے، تو ہر ایک میں جب کوئی کام کرا ہوگا، ظاہر ہے کوئی نہ کوئی کرنے والا بھی ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہ دیکھ لیتے ہیں. اچھا، ورب جو ہوتے ہیں وہ تین حروف سے مل کر بنتے ہیں. ایک ماضی ہوتا ہے، ایک مضارع ہوتا ہے یعنی کہ پریزنٹ یا فیوچر، اور ایک ہوتا ہے امر، یعنی امپیریٹیو ٹینس. ٹھیک ہو گیا. فعل ماضی کر رہے ہیں ہم آج کل، جو ہو گیا ہے گزر گیا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی چینج نہیں آ سکتا. اس میں ہم نے وہ ہوائی جہاز والی اگزامپل بھی دیکھی تھی کہ وہ اڑ گیا. ٹھیک ہے، اس کی ٹیل پہ چینجز آ رہی ہیں. جیسے فعلا، فعلو، اس کے اندر کیا تھا؟ ان سب نے کیا. فعلا، فعلو، فعلتا میں آپ تھے، فعلتو میں تھی، فعلتم اور فعلنا. اگر یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا لکھ لیں، جیسے اگر میں آپ سے پوچھوں اس نے کس نے کیا، کون تھا اس میں ڈوئر آف دا ورڈ؟ ہوا. ٹھیک ہے، یہاں پہ کون تھا؟ فعلو. کون کر رہا تھا کام؟ ان سب نے کیا. کون تھے وہ سب؟ ہم ہم. ٹھیک ہے، ہوا، ہم. اس ٹیبل کو ہم ساتھ لے لے کے چلیں گے. فعلتا، یہاں پہ کون کرے کام؟ فعلتا، آپ نے. تو آپ کون ہے؟ انتا. ٹھیک ہے، انت انتا. ٹھیک ہے، اور میں نے کیا، میں کون ہوں؟ انا. ٹھیک ہے، انا ہاں. فعلتم، یہاں پہ کون سا ہے؟ اس میں تو ہمیں پتہ بھی چل رہا ہے نا، انتم سے یاد رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ سب نے کیا. اور فعلنا، ہم سب نے کیا. نحنو. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے ٹیبل ساتھ لے کر چلنا ہے. اور ساتھ آپ نے جب شروع میں لکھیں نا، اس کی ایک تو ٹرانسلیشن ساتھ لکھیں، اس طرح ایک ٹیبل کی سائڈ پہ یہ لکھ لیں کام کرنے والا کون ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. سبجیکٹ کون ہے، کون کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ تو سبجیکٹ نہیں ہے، جب ہمیں پتہ چل جائے گا تو اس کو بھی دیکھتے ہیں. اچھا جی، آگے آ جائیں. اچھا، اب ہم نے سیٹس کی بات کرے تھے. کون کون سے سیٹ ہم نے کر لیا؟ ہم نے کہا تھا ہم نے سیٹس کرنے ہیں، ایکچولی 4 ٹائپس کے سیٹ کرنے ہیں. ٹھیک ہے، تو کون کون سے کر لیا میں اب تک؟ نمبر 1 جو ہم نے کہا تھا فا سیٹ، جو تھا فتح والا، یا سیٹ کہہ لیں، پیٹرن کہہ لیں، باب کہہ لیں، جو دل کرتا ہے جو پسند آ رہا ہے کہہ لیں، باب یا پیٹرن. ٹھیک ہے، اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتے ہیں ابھی. نمبر 2 یہ فتح والا سیٹ تھا. اس میں کتنے ٹیبلز ہم نے کیے تھے؟ جو فرسٹ والے کیے تھے، یاد ہے آپ کو؟ فتح کے جیسے ہم نے کہا تھا اس میں ہم اس سیٹ میں 3 پڑھیں گے. ایک فعلا تھا، اور کون سا تھا؟ جعلا تعالی اور فتح. فتح ہاں ٹھیک ہے. اور نمبر 2، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کیٹیگریز ہم نے بنائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، نمبر 2 کیا تھا؟ نمبر 2 بتائیں، ناصرہ.
ٹھیک ہے، یہ قرآن میں بہت زیادہ ہے ناسرا، ٹھیک ہے؟ تو ناسرا نون سیٹ ہے، اس کے اندر کون کون سے ٹیبل تھے؟ ایک تو ناسرا تھا، اور خلق، خلق عبد، تھا، عبد، اور ذاکرہ بھی تھا، ٹھیک ہے؟ ذکر. ذکر، ٹھیک ہے، یہ چار تھے۔ اور پھر اس کے بعد نمبر تھری، اور یہ نمبر تھری آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں دارابا، اور آپ کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ اس میں بس ایک ہی، اس کیوسی میں صرف ایک ہی اس ٹائپ کا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ دارابا۔ اور پھر اس کے بعد چوتھا سیٹ جو ہوگا نا، وہ ہے سمیہ، اس کے تین آ گیا ہے، اس میں ڈفرینٹ کیا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، اب یہ سیٹس کیوں یوز ہوتے ہیں؟ یہ کسی کو سمجھ آئیے کیوں ہوتے ہوں گے یوز؟ کیا ان کا چکر ہے؟ کہاں سے آ گئے ہیں سیٹ؟ کیا کرنا ہے ہم نے؟ جی، جیسے فار ایگزامپل آپ کہہ لیں ہمارے پاس چار کیٹیگریز ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک اگر اس کی نا ہم اگزامپل دیتے تھے، جیسے آپ کے پاس، آپ نے کیک بیک کرنا ہے اور آپ کے پاس چار مولڈز ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک اسٹار شیپ مولڈ ہے، ایک آپ اسکوئر کہہ لیں، ایک سرکل ہے، اور ایک سمجھے ریکٹینگل ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ جس مولڈ کے اندر کیک بیک کریں گے وہ ایسا ہی ہوگا نا۔ اسٹار میں اگر آپ بنائیں گے اسٹار شیپ مولڈ میں تو وہ اسٹار والے کیک ہی نکلیں گے نا سارے۔ تو آپ اس کو ایسے یاد کر لیں کہ یہاں پہ ایک ٹائپ کے اندر اگر اس میں کچھ چینجز آ رہی ہوں گی تو باقی سارے ٹیبلز میں بھی سیم چینجز آئیں گی، یعنی اسٹار والے سارے کیکس آئیں گے۔ ناسارا کے اندر جیسا ایک ٹیبل ہوگا اسی طرح کی ساؤنڈز کے باقی ٹیبل ہوں گے، اینڈ سو آن، ٹھیک ہے؟ یہ آپ ایک جیسے میتھس میں بھی ہم فارمولاز بنا لیتے ہیں نا ایک، تو یہ آپ سمجھ لیں چار فارمولاز ہیں، اس طرح بھی یاد کر سکتے ہیں۔ اب میتھ سے جو اگر یہاں ہمارے پاس کوئی ڈاکٹر ہے وہ ڈر کے بھاگے نا کہ یہ میتھ کہاں سے آ گیا، ٹھیک ہے؟ پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اچھا جی، تو آج کا جو ہم نے سیٹ کرنا ہے نا وہ دود سیٹ ہے، دارابا، ٹھیک ہے؟ دارابا کا کیا مطلب ہے؟ اس نے مارا، ٹھیک ہے؟ یعنی اس نے مارا، ٹھیک ہے؟ ہم تو نہیں مارتے، ہم تو بہت اچھے ہیں۔ اب قرآن میں کس طرح سے یوز ہوتا ہے؟ اس کی دو تین طرح سے، بلکہ اس کے بڑے سارے میننگز ہیں۔ ایک تو دربن، جیسے ہم کہتے ہیں نا اردو میں بھی ضرب لگائی، تو اس سے بھی یاد کر سکتے ہیں مارنا۔ ضرب مثلاً، اس نے مثال بیان کی، یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح بھی قرآن میں یوز کیا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم ضرب المثال لکھتے ہیں نا، ضرب المثال ہم یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ضرب المثال کیسے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس سے یاد کر سکتے ہیں۔ اور پھر ایک جیسے ہم کہتے ہیں ہٹ دا روڈ، جیسے کہتے ہیں نا سفر پہ جا رہا ہے ہٹ دا روڈ، تو اس کے لیے بھی یوز ہوتا ہے ضربہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ قرآن میں ڈفرینٹ ڈفرینٹ اور بھی اس کے ہیں، انشاءاللہ آگے جیسے جیسے جائیں گے ہمیں پتہ چلے گا۔ تو اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ضربا، اس نے مارا، ضربو، ان سب نے مارا، ضربتا، آپ نے مارا، ضربتو، میں نے مارا، ضربتم، آپ سب نے مارا، ضربنا، ہم سب نے مارا، ٹھیک ہے؟ سو فار جتنے بھی ہم نے ماضی کے سب میں سیم آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تینوں پہ زبر 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 تھی، پھر اس کے بعد جمع کے لیے واو الف آ گیا، یہ تا، تو، اور تم اور نا سیم ہے، کوئی چینج نہیں آ رہا سو فار، ٹھیک ہے؟ یعنی فاتحہ میں بھی اسی طرح تھا، فتح 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 تو فتح تم فتح نہ، اسی طرح تھا نصر اور نصر نصرتا نصرتو نصرتم نصرنا، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد آج ہم نے کیا دارابا، اور آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اسپیڈ بھی آپ کی اتنی تیز ہو جانی چاہیے، اینڈ تک اتنی پریکٹس کرنی ہے، اتنی پریکٹس کرنی ہے کہ آپ کی بھی ٹرین چل جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سو فار اسی طرح سارے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آگے آ جاتے ہیں۔ اچھا مجھے کوئی ایک بتا دے اس کے اندر دارابا، اس میں مارنے والا کون ہے؟ اس کی ذرا تھوڑی سی ڈرل کر لیتے ہیں، مارنے والا کون ہوگا اگر میں کہتی ہوں دارابا؟ تو یہاں کون تھا؟ ہوا، ہوا، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ، ٹھیک ہے؟ اور دارابو میں کون تھا؟ ہم، ہوم، ٹھیک ہے؟ دربتا میں کون تھا؟ انتا، یعنی کہ انتم، آپ نے مارا، ٹھیک ہے؟ انتا نے مارا، ٹھیک ہے؟ درب تو، اب میں نے کہا تھا تو جو ہے میں اپنے آپ کو کہہ رہی ہوں، تو میں کون ہوں؟ انا۔ درب تم، آپ سب نے مارا، تو انتم، یہاں کیا ہے؟ انتم، ٹھیک ہے؟ یہ سبجیکٹ کون ہے اس میں؟ ٹھیک ہے؟ دربنا، ہم سب نے مارا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ نحنو، ٹھیک ہے؟ اس کو ضرور بالضرور آپ بہت دفعہ پریکٹس کریں اور اس پہ لکھ لیں، یہ سبجیکٹ ہے کرنے والا ہے، تو انشاءاللہ آگے جا کے اب دیکھیں ڈائلاگس میں بڑا مزہ آئے گا۔ ہل دارابا، کیا اس نے مارا؟ تو مجھے کون میرے ساتھ یہ ڈائلاگ کرے گا؟ جی، جی سسٹر شازیہ آپ نے کرنا ہے، جی میں کر لوں. چلیں۔ ہل دارابا، کیا اس نے مارا؟ تو کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ ماد، ما ضرب، ماں دارابا، نہیں اس نے نہیں مارا، ٹھیک ہے؟ ما اب ضرب، ماں دارابا،
ٹھیک ہے، اس کو سائلنٹ نہیں کرنا، سائلنٹ نہیں کرنا کسی فعل کو، آپ سائلنٹ نہیں کر سکتی، معنی چینج ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا۔ ما ضربا، نہیں، اس نے نہیں مارا۔ اچھا، ہل ضربو، کیا ان سب نے مارا؟ ما ضربو، اردو بھی بتائیں نا۔ نہیں، جی نہیں جی نہیں، نہیں، ہم نہیں جی نہیں سب نے کہنا، نہیں، نہیں، سب ٹھیک نے ہے، نہیں، ان سب نہیں نے نہیں مارا، ٹھیک ہے۔ اچھا، نہیں، ان سب نے نہیں مارا۔ ہل ضربتا، کیا آپ نے مارا؟ ما ضربتو، نہیں، میں نے نہیں میں مارا، نے نہیں، میں میں نے نے نہیں مارا، نہیں ٹھیک مارا۔ ہے۔ اس کے اندر آپ نے اردو کی ٹرانسلیشن کرنی ہے نا، تو آپ اس کے اندر اور ورڈز لے کے آئیں گی، ظاہر ہے سمجھنے کے لیے، اردو تو ہماری ڈپینڈنسی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، نہیں، ہل درب تم، کیا تم سب نے مارا؟ تو آپ کیا کہیں گی؟ ماں، ما ضربنا، نہیں، ہم سب نے نہیں مارا۔ ہم تو کسی کو نہیں مارتے، ہم تو بڑے اچھے ہیں، ہے نا۔ اچھا، اب اگر میں نے کہنا ہو، سمجھے میں کہہ رہی ہوں ہاں اسی نے مارا ہے، تو اس کا ہم نے جواب دینا ہو ہاں میں پازیٹیو والا افرمیٹیو، تو کیا کہیں گے؟ یہاں ماں کی جگہ کیا لگا لوں گی میں؟ نعم، نعم، ٹھیک ہے، جی ہاں، اس نے مارا، اسی نے مارا، اسی کا قصور ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد نعم ضربو، پھر اگر پھر میری بات ہو رہی ہے، ہم تو اپنی غلطی نہیں مانیں گے، اس لیے وہ ما ضربتو ہی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ما ضربنا، ہم سب نے نہیں مارا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، آگے آ جاتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے، اس کو ذرا ایک دفعہ سن لیں، سمجھ لیں اچھی طرح، انشاءاللہ آگے آپ لوگوں کو بڑا مزہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک ایگزامپل، اب جیسے یہ لکھا ہوا نا اصلی حالت اور بدلی ہوئی حالت اور پتہ نہیں کون سی حالت بیچارے کی، ٹھیک ہے، تو اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل لے لیتے ہیں تاکہ آپ لوگ پریشان نہ ہو۔ ابھی جیسے میں نے بات کی تھی دارابا، اس میں مارنے والا کون تھا؟ اس نے مارا، تو کون تھا اس میں؟ ہوا، ٹھیک ہے، یعنی کہ جی سبجیکٹ کون تھا؟ ہوا، ہوا، ٹھیک ہے۔ اگر میں کہتی ہوں مجھے پتا چل گیا ہے، مجھے اس کا نام کسی نے آ کے بتا دیا کہ کس نے مارا ہے، میں کہتی ہوں دارابا حام زیدن، ٹھیک ہے، مجھے پتا چل گیا ہے اور کسی نے مجھے بتایا تھا اس کا نام زید ہے، تو اگر اب میں بات کہوں گی نا دارابا زیدن، اب یہاں پہ ہوا کوئی الگ نہیں ہے، بلکہ یہ جو پروناؤن تھا نا اس کا نام آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہوا کون تھا؟ دارابا زیدن، زید نے مارا، ہمیں ہوا کا نام پتا چل گیا، ٹھیک ہے، کسی نے آ کے اس کے بتا دیا تھا مجھے کہ اس نے مارا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب مجھے فار ایگزامپل، اب میں پوچھ رہی ہوں اچھا زید نے کس کو مارا ہے، ٹھیک ہے، تو بتائیں کس کو مارا تھا زید نے، کوئی نام بتائیں۔ ہوں، اچھا، اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یاد رکھنی ہے، یہ جو دوما ہے نا یا دو پیش، یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ مارنے والا کون ہے، سبجیکٹ کون ہے، ٹھیک ہے، سبجیکٹ کے اوپر آپ کے پیش آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پیش آ رہی ہے، یہ آپ دیکھیں عربی میں کس طرح چینج ہوتی ہیں چیزیں، ٹھیک ہے، صرف ایک اگر آپ زیر زبر چینج کر دیں گے تو اس کا معنی چینج ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے زیدن، یعنی اصل میں جو عربی میں ہوتے ہیں نا وہ اس کی ڈیفالٹ آپ کہہ لیں حالت جو ہوتی ہے نا وہ پیش والی ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ابھی فی الحال ذہن میں یہ رکھیں۔ اب مجھے آ کے کسی نے بتا دیا ہے زید نے، میں نے پوچھا اچھا زید نے کس کو مارا ہے، تو آپ نے سمجھے مجھے بتایا ہے زید نے بیچارے حامد کو مارا ہے، ٹھیک ہے، حامدن، اور جس بیچارے کو مار پڑی ہے نا، یعنی کہ جو ہمارا آبجیکٹ ہے جو بیچارہ فلیٹ ہو گیا مار کھا کے، ٹھیک ہے، زیر ہی بن گیا بیچارہ، ٹھیک ہے، تو اس کے وہ آبجیکٹ تھا، تو یعنی جس کے اوپر کام ہو رہا ہے نا جو آبجیکٹ ہے اس کے اوپر زبر آ جاتی ہے، دو زبر بھی آ سکتی ہے، اور اگر ایک زبر کسی اس میں آنی ہوگی وہ بعد میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے، ابھی دو زبر یاد رکھیں۔ جس نے جو کام کرنے والا تھا سبجیکٹ، ٹھیک ہے، کلپریٹ جو تھا ہمارا، اس کے اوپر دو پیش آ گئی، اور جس بیچارے کو مار پڑی تھی، جو بیچارہ مار کھا کھو کے جو ہے وہ فلیٹ ہو گیا تھا، وہ کون تھا؟ حامد تھا، ٹھیک ہے، یعنی ضربا زید حامدن۔ اب اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ چلیں کوئی مجھے بتائے، ورنہ میں نے خود ہی پوچھ لینا کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر کے۔ جی، صدف آپ بتائیں، جی سسٹر صدف، کوشش کریں، نہیں بھی آتا ہوگا تو میں آپ کی ہیلپ کروں گی، جی۔ جی پوچھے گا۔ جی سسٹر صدف مجھے بتائیں اس کا کیا میننگ بنے گا؟ ضربا زید حامدن، کوشش کریں۔
जैद ने हामिद को मारा। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। जैद ने मारा हामिद को। इस तरह भी कर सकते हैं वर्ड टू वर्ड। तो ये बात समझ आ गई है आपको इसके अंदर कि अब मारने वाले का नाम हमें पता चल गया है, जो मैंने पूरी स्टोरी आपको समझाई है। ठीक है, समझ आई है जी जी आपको? चलें, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी किसी को कुछ ना समझ आए तो पूछ सकता है। और ये हमने इतनी दफ़ा जी। कॉन्सेप्ट करना है, अगर किसी को अभी भी कन्फ्यूजन है तो इंशाल्लाह आ जाएगी समझ। परेशान नहीं होना। ये थोड़ी सी एग्जाम्पल आ गई है। ठीक है, मेरे साथ कौन करेगा ये? हल। चलो मैं करती हूँ। आप कर लें, ठीक है। हल दराबा जैदन, क्या उसने मारा? अब यहाँ पे देखें, हमें नहीं पता किसने मारा। पेश वाला कुछ नजर नहीं आ रहा। क्या उसने मारा, यानी कि किसी हुआ ने मारा, उसने मारा, किसको मारा? जैद को। जैद। ठीक है, तो आप क्या कहेंगी? माँ दरबा जैदन। नहीं, उसने नहीं मारा जैद को। ठीक है, अच्छा। हल दरबू जैदन, क्या उन सब ने मारा जैद को? अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, बताएं जी, क्या उन सब ने मारा जैद को? तो क्या माँ करें? दरबू जैदन। हम्म। नहीं, उन सब ने नहीं मारा जैद। ठीक है, तो यहाँ पे करने वाले कौन थे? हुम थे। ठीक है, अब मैं आपसे पूछती हूँ, हल दरबता जैदन, क्या आपने मारा जैद को? माँ दरबतु जैदन। नहीं, नहीं। मैंने नहीं मारा जैद ठीक है। को। ठीक है, अपनी गलती तो हमने माननी नहीं, मारा भी होता तो हम कहते नहीं मारा, है ना? अच्छा। हल बदल गया। दरब तुम जैदन, क्या तुम सबने मारा जैद को? तो क्या माँ कहेंगे? दरबना जैदन। नहीं। नहीं मारा हम सब ने जैद को। ठीक है, तो यहाँ कॉन्सेप्ट वही है। दरबता का जवाब दरबतू से, यानी कि ता, तू, तुम, ना। इसको हमने रिदम भी बनाई होती है, ता तू तुम ना, ता तू तुम ना, इस तरह भी याद कर सकते हैं। ठीक है, नहीं, हमने नहीं मारा जैद को। ठीक है, और यहाँ पे दरबता में कौन था मारने वाला? अंता। ठीक है, आपकी बात हो रही है ना? और दरबतुम में कौन था मारने वाला? दरब तुम। बताएं। अन तुम। ठीक है। अंतुम। हाँ, और दरबतू यहाँ पे कौन था? यहाँ मैं हूँ, आना। और दरबना आना। नाहनु। ठीक है, तो ये बड़े अच्छे से आपने इसको बहुत अच्छे से एक दफा हाथ से लिख के आप लोग देख लें इंशाल्लाह। ये एक दफा ये QC1 में पक्की कर ले चीज, ताकि आगे जाके आपको मसला ही ना हो। अच्छा, अब दूसरा टेबल जो हम करने लगे हैं वो किसका है? समिया का। ठीक है, समिया, जैसे हम कहते हैं नमाज के इसकार में भी हमने पढ़ लिया हुआ है, रुकू से उठने की, समी अल्लाहु लिमन हमिदा। ठीक है, अब यहाँ देखिए समिया का क्या मतलब है? उसने सुना। ठीक है, तो यहाँ में हमें पेश वाला नजर आ गया ना लफ्ज अल्लाह। ठीक है, तो किसने सुना? अल्लाह ने सुना। ठीक है, अल्लाह ने सुन ली। अल्लाह ने सुन ली, जिसने उसकी तारीफ की। ठीक है, तो ये समझ आ गया सबको? यहाँ पे सुनने वाला कौन था? अल्लाह ताला है। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पे एक चीज आप देखें, ये जो समिया है ना, समिया, इसके अंदर बाकी सबसे क्या मुख्तलिफ है? जैसे बाकी में तो था ना, फातहा। ठीक है, फातहा, नसरा, और क्या था? दारबा। ठीक है, कसरा है। हाँ, तो इसके अंदर क्या है? कसरा है। एक्सीलेंट, ठीक बाकी है। जो इस, हाँ, इसमें जो बीच वाला लेटर है उसके नीचे कसरा है या जेर है? समिया। ठीक है, तो इसमें समिया जैसा कोई और वर्ड भी नजर आ रहा है आपको इस पूरी लाइन में? ये जो है ना, हामिद। हामिदा, वेरी गुड। ठीक है, तो असल में ये भी फेल है। उसने हमद बयान की। ठीक है, उसकी, ये अल्लाह ताला की तरफ जा रहा है, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। अब यहाँ पे किस तरह हु क्यों आया हुआ है? जैसे हमने कहा था ना, अटैच जमाए जहाँ मर्जी दिल करता है, सबके साथ दोस्ती है। तो इंशाल्लाह ये भी लेक्चर में पढ़ेंगे, ये फेल के साथ अटैच होके आ गया। ठीक है, बहरहाल आप लोगों ने सिर्फ अभी इसको नोट कर लेना है कि हमीदा जो है वो समिया की तरह है, उसकी साउंड सेम है। ठीक है, और हमने कहा था अरबिक इज व्हाट? साउंड सेंसिटिव लैंग्वेज। ठीक है, अच्छा। अब इसका टेबल देख लेते हैं, इसमें फर्क तो खैर कोई भी नहीं है। इसमें सारी जेरें आ रही हैं, लेकिन ये थोड़ा सा फर्क है, लेकिन बाकी वही है। वाव अलिफ के साथ जमा, ता, तू, तुम और ना, इसी तरह से समिअता, समिअतुम और ये। ठीक है, तो इसको एक दफा देख लेते हैं। समिआ, उसने सुना, समिऊ, उन सब ने सुना।
समिअता आप ने सुना, समिअतु मैंने सुना, समिअतुम आप सबने सुना, समिअना हम सबने सुना। ठीक है, एक दफा फिर कर लेते हैं। समिआ उसने सुना। अब उसने किसने सुना? चलें जी, अब तो याद हो गया होगा, लिखवाएं जी मुझे कोई। किसने सुना? यहाँ कौन है हुआ। सुनने वाला? हम्म। हुआ। हुआ। अब कोई ऐसी सिस्टर बताएं जिन्हें समझ आ गई है जी, कोशिश करें, वरना मैं रैंडमली फिर पिक कर लेना। चलें जी। सिस्टर मेहर आप बताएंगी यहाँ पे सुनने वाला कौन है? उसने सुना जब मैं कह रही हूँ तो क्या होगा? किसकी बात कर रही हूँ? सब्जेक्ट कौन है? अच्छा, कोई और चले बताएं। समिया आप बताएं, आप वाला टेबल है ना? समिया आप वाला ही है ना? चलें जी। बताएं जी। तो इसमें करने वाला कौन है? हुआ। हुआ है, ठीक है। समीउ इसमें कौन है? हम। होम, वेरी गुड, ठीक है। यानी कि अगे समीआ समीउ हमारे इशारे वो यहाँ हुआ हम वाले ही हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें कौन है? समिअता में कौन है सुनने वाला? अंता। उनका। अंता, ठीक है। यानी कि आप, आपने सुना, ठीक है। आप हैं, हमने सुनी थी सारी बात, ठीक है। समिअतु, तो यहाँ पे कौन है? आना। अंतुम अना अना। अना होगा ना, देखिए हमारी उंगलियां हमारे जी। इशारे हमें बता रहे हैं। समिता समितु, समिता समित, तो इस तरह याद कर लें, तू अपने आप को कहेंगे हम, ठीक है। अच्छा, ठीक है। समय तुम इसमें सब में अंतुम आएगा। अंतुम है, वेरी गुड, ठीक है। और समय ना इसमें कौन है? नाहनु, नहनु। ठीक हो गया। तो ये कौन है? ये सब्जेक्ट है जो सुन, जो काम कर रहा है, ठीक है। काम करने वाला होता है ना, फेल में कोई ना कोई काम करने वाला तो होता है। तो यहाँ पे कौन जी। है? वो ये सारे, ठीक है। तो एक दफा इसको दोहरा लेते हैं, आप ही पढ़ लीजिए एक दफा सिस्टर समिया। समीआ उसने सुना, समीउ उन सब ने सुना, समीअता आपने सुना, समीअतु मैंने सुना, समीअतुम आप सब ने सुना, समीअना हम सब ने सुना। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो क्या? अब इस जैसे और टेबल जो इस सेट की टेबल से ना, और वो भी देख लेते हैं। चलें इसकी पहले ये भी ड्रिल कर लेते हैं। ये कौन करेगा मेरे साथ? सारे जवाब दें, ठीक है। माइक से ओपन कर लें। हल समिया क्या उसने सुना, तो क्या कहेंगे आप लोग? नाम, नअम समीआ। नाम समिया। जी हाँ, हम उसने समिया। सुना। हल समीऊ क्या उन सब ने सुना, तो क्या कहेंगे आप? नाम नअम नाम, समिया। समीआ। नाम समी, जी हाँ, उन सब ने सुना। हल समिअता क्या आपने सुना, तो इसका क्या नअम जवाब? समीआ। नाम समिया। नाम सम नाम समिअतु, ठीक है। यानी कि समिया। जैसे हम कहते हैं ना, आपका नाम पूछ रही हूँ, आपका नाम क्या है, तो आप ये नहीं कहेंगे आपका नाम, जो भी आपका नाम वो तो नहीं कहेंगे, आप कहेंगे मेरा नाम, जो नाम है वो बताएंगे, ठीक है। तो इसी तरह ता, तू, तुम, ना, ठीक है। हल समिअता, नाम समिअतु, हल समिअतुम क्या तुम सबने सुना? नाम, नअम नाम समीआ। समिया। नाम समिअना, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने कहना हो मैंने नहीं सुना, या हम सब ने नहीं सुना, तो यहाँ नाम की जगह क्या आ जाएगा? माँ। हाँ, ठीक है। याद रखना है, माजी की नफी यानी कि माजी की निगेशन माँ से होती है। जैसे माजी ऐसे होता है ना, तो माजी में माँ आ ही रहा है, तो इसकी निशानी हमने ये बनाई हुई है, ठीक है। माजी की नफी माँ से होती है, एक याद करने के लिए जो है ना, छोटा सा वो बनाया, ठीक है। अच्छा जी, अब ये उसी तरह आ गया अल कुरान और अल कुराना, ये वही बात आ गई। असल में क्या था, इस तरह से होता है, लेकिन अब हम इसका डायलॉग बना लेते हैं। जैसे ये, हल सामिया क्या उसने सुना, क्या चीज सुनी? वो जबर के साथ आ गई है ना, और अल आया हुआ है तो एक जबर आ जाएगी, जाहिर सी बात है। हमने पढ़ा हुआ है अल और तनवीन इकट्ठे नहीं आ सकते, ये हराम गलती है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करें, हल समिया क्या उसने सुना, क्या चीज सुनी? अल कुराना, ये जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो जबर के साथ आ गया। क्या उसने सुना कुरान को, तो क्या कहेंगे आप? नाम समी अल कुरान। समिया अल कुराना, जी हाँ, उसने सुना कुरान को। हल समिउल कुराना क्या उन सब ने सुना कुरान को, तो क्या कहेंगे आप? नअम समीअल कुरआना। जी, जी हाँ, उन सब ने सुना कुरान को, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसके अंदर ये क्या है? अच्छा, उसके अंदर बस अब उन्होंने ये इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया है। इसके अंदर ये, हल समिअतल कुराना क्या आपने सुना कुरान को, तो क्या कहेंगी?
नाम। हम समील कुरान। नहीं नहीं, ये देखें समिअतु, देखें समिअता है तो उसका जवाब समिअतु से देंगे, आप कोई और वर्ड उठा के नहीं डाल सकती इसमें, ठीक है, जो टेबल में हमने जैसे लिखा हुआ है ना ये, जी जी। ठीक है। ये डायलॉग्स जैसे हम जवाब देते हैं, आपका जवाब जैसे मैं पूछूं फॉर एग्जांपल, आप समझें आपका नाम क्या है, क्या नाम है आपका, बताएं जरा। सिस्टर शाजिया या जी। ठीक है। तो सिस्टर शाजिया, अगर मैं आपसे कहती हूँ आपका नाम क्या है, ठीक है, तो आप ये तो नहीं ना कहेंगे आपका नाम शाजिया, आप ये कहेंगे ना मेरा नाम शाजिया है, ठीक है। जी तो इसी तरह ये पेयर बनाया हुआ है। इसी तरह अगर मैं कोई आप लोगों के बारे में बात कहूंगी तो आप लोग बताएंगे कि हाँ जी ये हमारी चीज़ है, या हम बड़े अच्छे बच्चे हैं, वट, ठीक है, अपने बारे में। तो जी इसी तरह डायलॉग ऐसे ही होता है ना, सामने वाले से ही होता है, जो हमारे सामने हाजिर हो, प्रेजेंट हो, उसी से बात करी होते हैं ना, तो वो फिर हमें ऐसे ही बताता है हाँ मैं आया था, या वट एवर जो भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये चीज इसमें आप लोगों ने याद रखनी है। त तू, ठीक है, जी हाँ मैंने सुना कुरान को। हल समय तो मुल कुराना, क्या तुम सबने सुना कुरान, तो क्या कहेंगे आप, नाम हम समील कुरान। समिअनल कुराना, ठीक है, जी हाँ हम सबने सुना। इसी तरह ये देखें, जैसे सामिया था वैसे ही आलिमा है, ये भी उस जैसे, इसके भी नीचे सेकंड वाला जो है 1 2 3, अगर हम इसको कह दें फा आइन और लाम, ठीक है, इसकी एक्चुअली अरबी में पोजीशंस होती हैं, हमने कहा था ना ये फाअला जो है बिल्डिंग ब्लॉक है, जब बात हुई थी है ना। तो अब वो क्या जी करते हैं कि जो इसकी पोजीशन में आता है ना उसको हम कह देते हैं ये फा कलिमा है, ये आइन कलिमा है, और ये लाम कलिमा है, 1 2 and 3। जैसे यहाँ पे आलिमा है, आलिमा, ठीक है। तो ये इसी तरह इसको फिर हम जनरलाइज जब कहते हैं ना, जब आप अरेबिक ग्रामर की बुक्स में देखेंगे तो उसमें सारे इसी तरह लिखे होते हैं, फाइन नाम वाली सारी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, ठीक है, उन्होंने ज्यादा जनरलाइज करके लिखा होता है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, डॉक्टर साहब ने, उन्होंने हमें मीनिंगफुल वर्ब्स बता दिए हैं जो हमें याद रह जाएंगे फॉर लाइफ इंशाल्लाह, ठीक है। और कुरान में भी हम साथ साथ इसको अप्लाई करते जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा, आलिमा, तो मैं यहाँ क्या बात की थी, ये जो इसका सेकंड वाला या सेकंड कलिमा को क्या कहते हैं, आइन कलिमा, जो उसकी पोजीशन है उसका नाम है आइन, ठीक है। तो उस पे जेर है या कसरा है। अच्छा जी, समिया जैसा सेम वैसा ही टेबल बन जाएगा, जैसे आलिमा उसने जाना, अलिमू उन सब ने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिम तू मैंने जाना, अलिम तुम आप सब ने जाना, अलिमना हम सब ने जाना। अच्छा, इसके अंदर आप लोग इसको याद कर लें इल्म से, ठीक है, क्योंकि अभी जो हम टेबल देखने जा रहे हैं ना उसमें फिर हो जाती है कंफ्यूजन, इसको अमल से याद कर लें, ठीक है। तो अभी इंशाल्लाह ये जब हम और मजीद मुतारे भी कर लेंगे ना, फिर आपको इस बात की थोड़ी समझ आएगी, ठीक है। जैसे इसमें हुआ क्या है एक्चुअली, हमने हरूफुल हिजा से, हमने नहीं एक्चुअली, इस लैंग्वेज में एक वर्ब था, उसमें ये एक्चुअली अलीमा जो है उसमें भी यही 3 रूट लेटर्स यूज हुए हैं ना, आइन लाम और मीम, और इसमें भी यही है, लेकिन उनकी पोजीशन डिफरेंट है, मानी चेंज हो गया, पूरा वर्ड ही चेंज हो गया, ठीक है। तो इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट जरूर करना है। जैसे आमिला उसने अमल किया, अमिलू उन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिल तू मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया, ठीक है। तो इसकी आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। अच्छा जी, नुक्ता तालीम यानी कि छुट्टी का टाइम आ गया है। अब जो बात हो रही है ना, चौथा होमवर्क या किताब से पढ़िए, जैसे एक्चुअली डॉक्टर साहब डिस्कस करें वो जो हमें एक पूरी लिस्ट बताते हैं ना आपके करने के क्या काम है, तो ये वो है। तो हम लोगों ने क्या करना है, 1 सेकंड रुक के, अच्छा जी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के मुअल्लिम बना के भेजे गए थे। 1 मिनट।
चलें जी। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान का मुअल्लिम बना के अल्लाह ताला ने भेजा, ठीक है। तो क्या हम नहीं चाहते कि हम उनके स्टूडेंट बने? और कैसे बनेंगे हम? अच्छे उनकी तबलीग आके उनके जो पैगामात है उसकी करें, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो देखें, बेहतरीन इल्म जो है वो कुरान का इल्म है। क्यों क्यों हम इस रास्ते पे क्यों ना चलें? और इसकी हदीस भी, इसकी जो अहमियत है उसके बारे में हदीस है कि अबू दरदा रदी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इल्म की तलाश में निकलता है, ठीक है, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं और फरिश्ते इल्म हासिल करने वाले के लिए अपने पर बिछा देते हैं इस काम की खुशी में जो वो कर रहा है, ठीक है, यानी कि अल्लाह किया इल्म लेने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने देखे हमारे लिए कैसी आसानी की है कि घर बैठे बैठे हमें कहीं निकलना भी नहीं पड़ा, इल्म हासिल करने का एक अल्लाह ताला ने जरिया बना दिया। तो इंशाल्लाह जो है अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए और हमें इस्तिकामत दें, ठीक है। हम्म। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए, ठीक है। तो ये हदीस की अरबी हमारे अक्सर ब्रोशर्स पे भी लिखी होती है और फ्लायर्स पे भी लिखी होती है, ठीक है। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सी चीज़ है, कुरान सीखें। स्टेप वन हमने कर लिया, इसीलिए हम आप लोगों को इनकरेज करते हैं कि किसी एक को छोटे लेवल से घर से आप स्टार्ट कर लें, किसी को जो सीखे वो जाके ज़रूर सिखाएं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है हम अगर इस कोर्स का तो रोज़ अगर हम 10 मिनट्स भी रिवाइज कर लें, छोटे छोटे से लेसन हैं, सिर्फ हम 10 मिनट्स बुक खोल के देख लें, तो इंशाल्लाह जो हम लोगों ने पढ़ा है वो हमें एक तो उसमें से समझ भी आ जाएगी और जो है रिवीजन भी हो जाएगी, ठीक है, रीइंफोर्स हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप वर्कबुक साथ साथ करें तो उसके अंदर बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, बहुत अच्छे से आपका रीइंफोर्स होता है, ठीक है। और अल्लाह ताला से हमने क्या दुआ करनी है कि वो हमें बेहतरीन लोगों में शामिल कर ले, ठीक है। हदीस को अगर हम देखें, जो दोनों अल्लाह ताला हमें इन दोनों हदीस के इन दोनों हिस्सों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, ठीक है। तो और दुआ करनी है अपने लिए और अपने साथियों के लिए भी कि अल्लाह ताला हमें बेहतरीन लोगों में शामिल कर लें। चलें जी, आ जाएं, लेट्स टेस्ट आवरसेल्फ। बड़ी आप लोगों ने सुन लिया क्लास, अब बताएं जी। इन्नी इसका तर्जुमा क्या होगा? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ना, क्या मतलब था? दुआ थी ना, इन्नी हम्म, अला जिक्री का व शुक्री का, ये वाली दुआ जो थी, अल्लाह। मदद फरमा मेरी। क्या कहे? मदद, मेरी हम्म नंबर मदद। वन। मदद फरमा मेरी, ठीक है। तो ये भी एक अमर ही है, इंशाल्लाह देखेंगे इसको, फेल अमर। अच्छा, नसरता। अच्छा, जब इस तरह के क्वेश्चंस आ जाए ना तो साथ ही अपनी टीपीआई को ले आया करें, नसरा नसरू नसरता। तो यहाँ पे क्या होता है, मैंने मदद की, आपने की, किसने की? यहाँ सामने वाले को कह रहे हैं, तो क्या आएगा यहाँ? उस उस, ठीक है, जिसने आपने मदद की। मदद की, ठीक है, आपने मदद की, उसने नहीं, आपने मदद की। अच्छा, दोबारा से टेबल पे आ जाए, खलक ना, ये भी टेबल से आया हुआ है, हमें पता है। खलका खलकू हम्म, खलकता खलकतू खलकतुम, और यहाँ क्या आएगा? खलक ना। तो यहाँ क्या बात हो रही है? हमने पैदा किया, ठीक है। हमने। हमने। हाँ, तो टेबल को ना जब इस तरह के आ जाए तो टेबल जरूर आप लोग साथ अपने दिमाग में प्रैक्टिस कर लिया करें, बोल के देख लिया करें इशारों के साथ, फिर फौरन जहन में आ जाता है, ठीक है। वलम यूलद, वलम यूलद, तो इसका क्या है? और ना वो, ये पैसिव वॉइस जना होता के। है, जना गया, ठीक है। चले, अच्छा, अब दरबना, दरबना का वाहिद बताना है, दरबा दरबू दरबता दरबतू, तो इसका क्या होगा? वाहिद, मैंने मारा, ठीक है, और दरबना हम सब ने मारा, ठीक है। तो ये टेबल अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे ना इशारों के साथ तो हमारे लिए ये हलवा क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। और जो इशारे नहीं करा फिर वो उसको करने चाहिए, ठीक है। अच्छा, समिआ समीऊ, उसने सुना, उन सब ने सुना, तो क्या है इसका? हम्म, बोली। उन सब ने सुना। नहीं, हम सब कैसे? वो हम वहां बैठ गए हैं, वहां चले गए हैं, मैंने यहाँ से निकाल के वहां फेंक दिया। देखिए, समिया कौन उसने सुना, सा? समीऊ उन सब ने सुना,
उन सब सब ने ने सुना। सुना, ठीक है, इशारे देखे ना आप, उन सब, यानी जी। कि दे आर नॉट प्रेजेंट हियर। मैंने सुना होता तो, हम सब ने सुना होता तो फिर तो मैं अपनी तरफ ना इशारा करती सारी उंगलियों से, चार उंगलियों से, ठीक है। उन सब ने सुना, मुझे लगता है प्रैक्टिस करने का इतना टाइम नहीं मिल रहा, प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। अच्छा, अलिमा अलिमू, अलिमता अलिमतु, तो इसका क्या हो जाएगा, जमा, अलिमतु, फिर क्या होगा यहाँ पे, अलिम, अलिमना, कौन सा होगा यहाँ पे। अलिमना। अच्छा देखिए, ये अमल वाला है, आमिला है, ठीक है, अमिलना, अलिमना नहीं है, ठीक है सिस्टर। तो ये, जैसे मैं अभी बात करी थी ना, इस पे अमल लिख लिया करें, आइन मीम और लाम आ रहे हैं, ठीक है, तो याद रह जाएगा। चलिए, अलिम तुम का वाहिद बताएं जी, अलिम तुम का वाहिद बताएं। अलिम तुम यहाँ पे आता है, तो फिर अलिम ता अलिम तुम, ठीक है, अलिमता। इशारों के साथ करेंगे तो इंशाल्लाह जल्दी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आपने क्या याद रखना है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने 131 न्यू वर्ड सीख लिए हैं, जो आपको लग नहीं रहा इतने सीखे हैं, लेकिन आप सीख चुके हैं, ठीक है। तो काउंट से आपने परेशान नहीं होना, पता नहीं कहाँ है वो वर्ड, कहाँ है, मैं कहाँ थी, सारा कुछ सीख लिया, बस उसको काउंट करके उन्होंने इस तरह से बताया, ठीक है, छोटे छोटे वर्ड्स काउंट करके। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बैटरी जो है इतनी सारी चार्ज हो गई हुई है। आज हमारा 11th लेसन था। अगर नॉर्मली हम जब लेसन पढ़ाते हैं, 3 मंथ्स का कोर्स करवाते हैं, तो 11 लेसन्स के बाद एक मिड क्विज होता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये फास्ट कोर्स कर रहे हैं, फास्ट ट्रैक कर रहे हैं, तो इसके अंदर मिड क्विज और फाइनल क्विज हम लोगों ने आपको ये चॉइस दी थी कि इंशाल्लाह बाद में रमज़ान के बाद हम एक रिवीजन क्लासेस रख लेंगे, उसके बाद आप क्विज जो लोग देना चाहते हैं वो ज़रूर दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपका क्विज नहीं होगा। रिमाइंडर्स क्या हैं, ये 4 रिमाइंडर्स हैं, तिलावत करें, कम से कम 5 मिनट पढ़ें आप, हाँ, मुसहफ खोल के 5 मिनट हाफ्से से पढ़ें, और वो जो पॉकेट बुक आपके साथ शेयर की गई है उसको एक नज़र देख लिया करें, उसमें सारे वर्ड्स, आपकी वोकैबलरी सब लिखी होती है, ठीक है। लफ्ज़ी तर्जुमे, कवायद की दुहाई, ये सारी चीज़ें आप देखें, एक दफ़ा बुक खोल के ज़रूर देखा करें, रिवीजन किया करें। अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी में है उधर से देखें, प्रिंट आउट्स हैं उसमें से देखें। और आपने क्या याद रखना है कि आप मुंतखब हैं, अल्लाह ताला ने आपको चूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको लाइटली नहीं लेना, नज़रअंदाज नहीं करना, ठीक है। और क्या दुआ करनी है, रब्बी ज़िदनी इल्मा, कि अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफा करें, ठीक है। और सबके लिए दुआ करें। उसके अलावा ये पॉकेट बुक थी, शेयर कर दी कि ये टीचर भी बनना है आपने इंशाल्लाह, हमने हदीस के दोनों हिस्सों पर अमल करना है, कुरान सीखना भी हो और इंशाल्लाह सिखाना भी है, ठीक है। और जो ट्रेनिंग होती है वो भी इंशाल्लाह मिलती होती है, अल्फला मंजिल जो इस्लामाबाद में है, वहाँ जाके पूरा ट्रेनिंग का प्रोग्राम होता है। अच्छा जी, तो अल्लाह ताला से हम दुआ कर लेते हैं कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और पिलाने की तौफीक अता फरमाए। इसके अलावा हम लोगों ने अपने तमाम जो मुसलमान बहन भाई हैं उनको अपनी दुआ में याद रखना है, फ़लस्तीन को, मिडल ईस्ट को, और भी जहाँ पे भी ऑप्रेस्ड मुस्लिम है सबको अपनी दुआ में याद रखें। जो आप उनके लिए कर सकते हैं अपने मुताबिक ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो अल्लाह ताला कबूल फरमाए हमारा पढ़ना पढ़ाना। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।